قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ داہر کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ جل مجدہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مساکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اور انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کے کھانا کھلانے کی نیت اور کھانا کھلانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوجہ اللہ، وہ خالصتاً اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اس مکھڑے حسن خدا کی خاطر یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کھانا کھلا کر پھر جن کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ایسے اعلیٰ وجود ہیں، اہل اعلیٰ نفوس ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ وہ اپنے یہ کھانا کھلانے کا عمل جو ہے، مخلوق میں بانٹنے کا عمل جو ہے، اس میں بندوں سے کوئی جزا کے طلبگار نہیں ہے کہ بندہ ان کو جزا دے، بدلہ دے، اور نہ ہی ان کو اس کی چاہت ہے کہ بندہ ان کا شکر ادا کرے۔ وہ بندوں کو بس کھلا دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بندے نے ہمیں ہمارا شکریہ بھی ادا کیا یا نہیں، ہمارے کھانے کی تعریف بھی کی یا نہیں، ہمیں کوئی عزت دی یا نہیں دی۔ بس وہ اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں اور اپنے ہر عمل کا بدلہ صرف مالک کی بارگاہ سے چاہتے ہیں، مخلوق سے کسی طرح کی وہ جزا اور کسی طرح کا شکریہ کی تمنا اور ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ عزیزان محترم، سورہ داہر کی یہ آیات اور ان سے متصل دیگر آیات بھی، ان کے بارے میں مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ کریم نے جس کھانے کا ذکر کیا اور جن کھلانے والوں کا ذکر کیا، وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ سیدہ کائنات بطول زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی ہے۔ اور اس کے پس منظر میں مفسرین کرام نے واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اب یہ توجہ طلب بات ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کے دروازہ اطہر پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ تو دستک دینے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ تو سیدہ پاک نے ابھی ہی افطاری کے لیے وہ بنا کے رکھا تھا سامنے کھانا، تو اٹھا کے سائل کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر پکایا، پھر وہ وقت آیا، پھر کھانا سامنے رکھا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آواز آئی یتیم ہوں، کھانا اٹھایا یتیم کو دے دیا۔ تیسرے دن سیدہ پاک نے پھر کھانا بنایا، کھانے کے لیے روٹی سامنے رکھی، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا اسیر ہوں، کسی کا غلام ہوں، قیدی ہوں۔ آپ نے روٹی اٹھائی دے دی۔ بظاہر اتنا واقعہ پیش آیا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ جو 3 دن سیدہ پاک کے دروازے پر دستک ہوئی اور مانگنے والوں نے کھانا مانگا، سائل نے یتیم بن کر، مسکین بن کر اور اسیر بن کر، فرماتے ہیں کہ وہ آنے والا جو دروازے پر 3 دن تھا، وہ بندوں میں سے کوئی نہیں تھا، انسانوں میں سے نہیں تھا، وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا۔ فرشتہ انسانی شکل میں سیدہ پاک کے دروازے پر آتا ہے کھانا مانگنے کے لیے، سائل بن کر، اور تعارف کرواتا ہے یتیم ہوں، مسکین ہوں، اسیر ہوں۔ بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، بھلا فرشتے بھی یتیم ہوتے ہیں، فرشتے بھی مسکین ہوتے ہیں، فرشتے بھی قیدی ہوتے ہیں؟ ہم نے تو یہ نہیں سنا۔ لیکن دوستان محترم، چوکھٹے بطول زہرا پر آنے والے فرشتے نے لباس عجز پہن کر، زبان عجز استعمال کر کے اور مسکین، یتیم اور اسیر کے طور پر اپنا تعارف کروا کے دنیا کو ایک پیغام دے دیا۔ اور فرشتہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے، فرشتہ نجد سے نہیں آتا، فرشتہ کسی ہندوستان کے مرکز سے چل کے نہیں آتا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے کو ایک ہیئت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور سوال کرتے ہوئے تعارف میں کہا بھائی سیدہ کی چوکھٹ ہے، فرشتہ بن کے نہ جانا، یتیم بن کے جانا، مسکین بن کے جانا، اسیر بن کے جانا، اور اعلاناً اپنا تعارف کروانا تاکہ اس امت کو پتہ چل جائے کہ حسین کی اماں کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جس چوکھٹ پہ اگر ملائکہ آئیں تو وہ بھی یتیم بن کے، مسکین بن کے، اسیر بن کے آتے ہیں۔ امت اگر حسین کی ماں کی چوکھٹ پہ جانا ہو تو کبھی نواب راجہ بن کے،
कोई सदर वजीर आज़म बन के, कोई सरदार बन के उस चौखट पे न जाना, हुसैन की माँ की चौखट पे फ़कीर बन के, यतीम मिस्कीन और असीर बन के जाया करो। ये चौखट का अदब है। जितना ज़माने का कोई बड़ा हो उस चौखट पे जाएगा। कबूलियत तब होगी जब वो इस फहरिस्त में यतीम व मिस्कीन व यतीम व असीरा, हर बड़ाई का लिबास उतार फेंकेगा। फरिश्ते तो यतीम मिस्कीन नहीं होते, लेकिन ये तारुफ करवा के फिर कुरान में अल्लाह ने इसका बयान किया, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही, कि उन्होंने अपना खाना पेश कर दिया अल्लाह रब्बुल जलाल की मोहब्बत में। किसको पेश किया? अब वो जो साइल ने आकर सवाल किया ना 3 दिन, एक दिन कहा मैं मिस्कीन हूँ, एक दिन कहा मैं यतीम हूँ, एक दिन कहा मैं असीर हूँ, आवले को परवरदिगार ने कुरान में यही तारुफ पेश कर दिया। कहा उन्होंने जो खाना पेश किया, ये नहीं का फरिश्ते को कहा यतीम को, मिस्कीन को, असीर को खिलाया। और यहाँ पर एक बड़ा ख़ास नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। दोस्तान मोहतरम, आज जिस मुआशरे में मैं और आप रह रहे हैं ना, ये वो ज़वात मुक़द्दसात हैं जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, और हम 14वीं-15वीं सदी के नाकारा तरीन इंसान, असफल तरीन इंसान, हम उन मुक़द्दसात के मुकाबला खड़े होते हैं कभी कभी। और हमने उस दौर की कई दीगर शख्सियात को भी इन ज़वात मुक़द्दसात से बुलंद करने के लिए, इन्हें घटाने की नापाक जसारतें भी आज मेरे मुआशरे में की जाती हैं। वो कहते हैं ना, जब किसी शख्स की बदबख्ती उसका मुक़द्दर बनती है तो वो किसी और पे भौंके ना भौंके हुजूर की आल पे ज़रूर ज़ुबान दराज़ी शुरू कर देता है। तो जब ये देखो कि कोई शख्स आले मुस्तफ़ा की तरफ ज़ुबान दराज़ी कर रहा है तो समझ जाया करो कि शिकावत क़ल्बी और बदबख्ती इसका अज़ली मुक़द्दर बन चुकी है। तो ऐसे शख्स से अपना दामन बचा के रखा करो। इसलिए आज ईमान बचाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ईमान को सबसे ज़्यादा ख़तरात लाहिक हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वक्त हमारे मुल्क की सलामती को इतने ख़तरात लाहिक नहीं है। ये बड़ा जुमला है। हमारे मुल्क की सलामती को इतने ख़तरात लाहिक जितने हमारे ईमान की सलामती को ख़तरात लाहिक हैं। ईमान के राहज़न इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि मुल्क की सलामती की दुश्मनों का तो कोई एक तारुफ होता है ना बतौर दुश्मन, ये जी हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये इज़राइल है, ये हमारा दुश्मन है, इसराइल दुश्मन है। लेकिन ये जो ईमान की उचक्के और डाकू हैं दोस्तान मोहतरम, इन्होंने लिबास खिज़्र पहन रखा है। लिबास खिज़्र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। जीने की गर है तमन्ना तो पहले पहचान पैदा कर। तो ईमान वाली ज़िंदगी के लिए लोगों अब बड़े सोच समझ के चलना ज़रूरी है, क्योंकि ईमान लूटने वाले डाकू किसी और लिबास में मलबूस नहीं है। उनका लिबास, हुलिया, जुस्सा, जसामत, जुब्बा, कुब्बा, दस्तार, सामने पड़ी हुई रखी हुई किताब, ये सारी चीज़ें बज़ाहिर अहले इस्लाम वाली होंगी, लेकिन उनकी अंदर की नापाकी उनकी ज़ुबान से निकलेगी और सहारा कुरान और हदीस का लेते रहेंगे लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए पहले अदवार में ना थोड़ा पीछे चले जाएं तो लोग जो अहले हक थे ना, उनका तरीका और रविश ये थी कि वो बातनी तवज्जुहात से काम लेते थे। वो ज़्यादा कलाम नहीं करते थे, वो ज़्यादा मसले मसाइल में नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो अपने बातिन पे सारी तवज्जो रखते, अपने बातिन को चमकाते और अपनी महफिल में, अपनी हुजूरी में आने वालों को वो उसी बातनी तवज्जो से नवाजते और उनकी तवज्जो उनके कल्ब पर पड़ती ताकि आने वाले का कल्ब भी साफ़ हो जाए। लेकिन अब जो एक ऐसी कौम हमारे एग्जिस्ट कर रही है कि अपने बातिन का पता ही नहीं, क्योंकि सारी फ़िक्र ज़ाहिर की है, तो फिर वो आने वाले और अपने पास बैठने वालों पे भी सारी मेहनत ज़ाहिर के हवाले से करते हैं। ज़ाहिरी नामो नमूज़, ज़ाहिरी शोहरत, फ़लाँ को इतनी शोहरत मिल गई मुझे क्यों नहीं मिली, फ़लाँ अंग्रेज़ी बोलता है मैं क्यों नहीं बोलता, फ़लाँ के तारफ़ के साथ ये साथ लगता है मेरे साथ क्यों नहीं लगता। इसलिए आप देखें आज इस दौर में बीसियों नहीं सैकड़ों खुतबा आपको मिलेंगे कि ज़िंदगी में ख़ुद भी पता नहीं स्कूल गए या नहीं गए, मगर नाम के साथ प्रोफेसर लिखा हुआ होगा, डॉक्टर लिखा हुआ होगा। उनसे पूछें प्रोफेसर का माना क्या होता नहीं पता होगा। लेकिन देखा देखी शोहरत का शौक है तो भेस लोगों ने बदल लिए, हुलिये बदल लिए। सैयदा बतूल ज़हरा की सीरत बयान करने वाले और बयान करने वालियाँ, उनके हुलिये देखें। हमारी कई बहनें ऐसी हैं जो दीन और मज़हब के नाम पे इबलाग दीन के लिए निकलती हैं, खिताबात करती हैं, स्कॉलर्स कहलाती हैं। अब वो उनका उन्वान क्या है गुफ्तगू का जी, सीरत सैयदा कायनात, और उनकी अपनी शक्ल जनाब वो इंडिया के एक्ट्रेस से मिल रही होगी। ऐसे मेकअप किए हुए होंगे, सारा पूरा ढांपा हुआ नहीं होगा, 4 घंटे का वो ब्यूटी पार्लर का मेकअप करके
اور جناب سیرت سیدہ کائنات بیان کرنے آ گئی ہیں۔ اب بتائیں معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ اب ہماری نئی نسل، ہماری بیٹیاں جو ان سے سنیں گی وہ تو یہی سمجھیں گی کہ شاید حسین کی ماں بھی معاذ اللہ اسی روپ کا نام ہے۔ کیا میسج جائے گا ہماری نسلوں کو؟ تو اب بہت سمجھ کے چلنے کی بات کر رہا ہوں۔ اور اب تو ہماری اسپیشلی خواتین کی محافل میں ہماری بہنیں ایسی، اللہ انہیں ہدایت دے، کہ وہ ایسی نعتیں پڑھتی ہیں، کر کے ہار سنگار تے مدینے چلی ہیں، ان کے جملے ہوتے ہیں، وہ سچ ہی کہہ رہی ہیں کہ میں صبح سے بیٹھی ہوئی ہوں جناب بیوٹی پارلر میں لے کے جناب انگار سنگار میں، اب آ گئی ہوں آپ کے پاس، مدینے چل رہی ہے، خدا جانے کس مدینے میں لے کے جائے گی۔ تو اب آپ گرامی قدر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور میں اپنی نسلوں کی حفاظت ایمان کے لیے توجہ دیں۔ یہ نہ دیکھیں میرا بیٹا جی بس دینی محفل میں چلا گیا، میری بیٹی تو جی میلاد پڑھنے گئی ہوئی ہے، وہی کل کہیں آپ کے گلے کا توق نہ بن جائے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان سے عقل اور شعور بھی دیا پیچھے، اس سے کام لیا کرو۔ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ کائنات کی ذات مقدس کے حوالے سے اس امت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ذرا برابر بھی یاد رکھنا، یہ کوئی معمولی کرانہ نہیں ہے یا معمولی ذوات مقدسات نہیں ہے، اگر ذرا برابر بھی ان کی شان میں کئی فرق لگ گیا نا تو میں کہتا ہوں کہ کئی نسلوں تک اثر جائے گا۔ تو اللہ کریم کی ذات کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو کھانا کھلایا وہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کھانا اللہ کے مکھڑے کے لیے تھا، یعنی ان کی نظریں ہر وقت اللہ کریم کے حسن مطلق پہ رہتی ہیں، ان کو اس حسن لافانی سے غرض ہے، کسی سے غرض نہیں ہے۔ لیکن آؤ لوگوں، جو میں بات جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ساری کائنات اس کا رزق عرش سے آتا ہے، یہی ایمان ہے نا، ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے؟ عرش والا دیتا ہے۔ لوگوں، ساری کائنات کا رزق عرش معلیٰ سے اللہ کریم اس کا بندوبست کر کے بھیجتا ہے، مگر آؤ لوگوں، وہ عرش تھامے ہوئے فرشتے جو رب کے ہیں ان سے پوچھو تمہارا رزق کدھر سے آتا ہے؟ ارے سیدہ کے دروازے پر یتیم بن کر، مسکین بن کر، اسیر بن کے اللہ کے فرشتے نے آ کے سائل بن کے جو بطول زہرا کی روٹیاں لیں، میں پوچھتا ہوں وہ روٹیاں طائف میں گئیں، ہندوستان میں گئیں، آپ کے غازی آباد میں آئیں، عرش معلیٰ پہ گئیں؟ وہ روٹیاں گئی کہاں پر تھیں؟ بتائیے جی، افریقہ میں لے کر فرشتے جاتے ہیں، امریکہ میں لے کر جاتے ہیں، ایشیا میں لے کر آتے ہیں، فرشتے تو عرش اولا سے آتے ہیں۔ تو لوگوں، ساری کائنات کی روٹیاں اور رزق عرش سے آتا ہے۔ او حسن حسین کی ماں، تیرے قدموں کی نزاکت پہ قربان جاؤں، تیری عفت پہ قربان جاؤں، تیری حیا پہ قربان جاؤں، تیرے مقام پہ قربان جاؤں کہ میرے نبی کی لختے جگر بطول زہرا لوگوں وہ شہزادی کائنات ہے جس کے دروازے سے عرش والوں کا رزق جاتا ہے، رزق جایا کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جس گھر سے روٹیاں، اللہ اکبر، عرش پہ جائیں لوگوں، اس گھر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس گھرانے کی قدر کریں، اس گھرانے کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں۔ اور میرے حضور اس ظاہری حیات میں بار بار یہ امت کو تلقین کرتے رہے، میں چلا جاؤں گا، میں دو چیزیں چھوڑ جاؤں گا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ ان سے جڑ کے رہنا، اللہ کے قرآن اور میری آل سے۔ فرمایا نجات کا سفینہ بحیر الکاہل میں نہیں ملے گا، مدینے کے ساحل میں بھی نہیں ملے گا۔ آقا نے فرمایا نجات کا سفینہ، اللہ اکبر، میری لخت جگر سیدہ بطول زہرا کی آل اولاد سے ملے گا۔ نجات کے سفینے تمہیں سمندروں سے نہیں ملیں گے، نبی کی آل کی صورت میں ملیں گے۔ اس سفینے کے سوار بنو یار، اور ان لوگوں سے جو اس سفینے کی اس کشتی میں سوراخ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان ظالموں بدبختوں سے بچ کے رہو، اپنی اولادوں کا دامن بھی بچا کے رکھو ان سے۔ اور سنیں اس گھرانے کی عظمت۔ روضۃ الشہداء میں یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہونے والی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ولادت کا وقت قریب ہے تو انہوں نے کسی کے ذریعے قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا کہ میرے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو کچھ خواتین میرے پاس آ جائیں، اور اس مرحلے پر خواتین کو ضرورت ہوتی ہے وہ میری ہیلپ اور مدد کریں۔ لوگوں، قریش مکہ کی ان خواتین نے جب یہ بات سنی، انہوں نے پیغام لانے والے سے کہا واپس جا کے خدیجہ الکبریٰ کو بتا دیں کہ اس نے امیری پر فقیری کو ترجیح دی، اور عبداللہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر کے ہماری عزت و آبرو نہیں رکھی، لہٰذا
اس نے جس فقر کو پسند کیا ہے اس گھر میں ہم اس کی معاونت کے لیے نہیں آئیں گی۔ اس گھر سے دور ہونے کی ریت کہاں سے چلی ہے یہ بھی بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں اسی بطن سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے باقی بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، بیٹے بھی پیدا ہوئے، مگر جب لوگوں حسنین کی امی کی دنیا میں ظہور کا وقت ہوا، قریش کی عورتوں نے سیدہ خدیجہ کے پاس ان کی معاونت کے لیے آنے سے انکار کر دیا۔ ام المومنین پریشان ہوئی، کوئی خاتون نہیں آئی۔ ابھی ام المومنین کے لوگوں دل و دماغ میں یہ غم امڈ رہا تھا کہ اچانک دراز قد خوبصورت گندمی رنگ چمکتے ہوئے اس طرح کی 4 خوبصورت خواتین آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئیں، اور وہ آ کر انہی قریشیوں کی زبان میں بات کرنے لگیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حیران ہوئی، پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی کوئی غیر نہیں، ہم آپ کی دوست ہیں، ہم آپ کی بہنیں ہیں، ہم آپ کی سہیلیاں ہیں۔ کہا اپنا تعارف تو کرواؤ۔ آنے والی ایک بی بی بولی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام ہوں۔ دوسری بی بی بولی، اس نے کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہوں۔ تیسری بولی، اس نے کہا میں فرعون کی بیوی ہوں، فرعون کی بیوی۔ اور چوتھی نے کہا میں حضرت عیسیٰ کی والدہ ہوں۔ 4 بیویاں آ گئیں، ایک ام المومنین کے سامنے بیٹھ گئیں، ایک پیچھے بیٹھ گئیں، ایک دائیں بیٹھ گئیں، ایک بائیں بیٹھ گئیں۔ لوگوں پھر نور کی چادر سے مٹائی، اور اس نور کے حولے میں ام المومنین فرماتی ہیں میرے بطن سے حضرت سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ارے ہماری ماؤں کے وقت ولادت کے وقت جب ہم پیدا ہوئے، کسی کے پاس کوئی دائی ہوگی، کسی کے پاس کوئی نرس ہوگی، کسی کے پاس کوئی ڈاکٹر ہوگی، قربان دے حسین کی ماں تیری عظمت پر کہ وقت ولادت کئی ہزار سال پہلے دنیا سے گئی ہوئی ذوات مقدسات پھر اتری اصلی وجود کے ساتھ سیدہ بطول زہرا کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے کہیں موسیٰ کی بہن بیٹھی ہوئی تھی، کہیں حضرت ابراہیم کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا خوبصورت ولادت تھی جی۔ اور پھر یہ ایک منظر ہو گیا۔ ملا حسین وائز کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر اگلا منظر بڑا عجیب ہے۔ پھر یہ بیویاں مبارک بادیں دے کے چلی گئیں۔ پھر ملا حسین کاشفی لکھتے ہیں پھر 10 حوران بہشت زمین پر اتری، جنت کی 10 حوریں زمین پر اتری۔ اور کیوں نہ اترتی؟ آقا نے فرمایا تھا میری فاطمہ یہ دنیا میں انسانوں میں حور ہے۔ کیوں کہا یہ بھی بتاؤں گا، حور کیوں کہا اس کی بھی ایک وجہ تسمیہ ہے، مگر 10 حوران بہشت اتری جی۔ اب دیکھیں نا بچے کی ولادت یا بچی کی ہو اس کے بعد اس کو غسل دلایا جاتا ہے۔ آپ لوگ ہمارے یہاں تو اب اذانیں بھی ایسے ہی دے دی جاتی ہیں، وہ دایا ہوتی ہیں اسپتال بھی، نرسیں وہ ایسی ٹشو وغیرہ سے صاف کر کے لے آتی ہیں کہ اذان دو، طہارت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اصول یہ ہے کہ بچے کی ولادت ہو اس کو غسل دلوایا جائے، اور غسل دلوا کے پھر اذان دی جائے۔ کس کے گھر میں کس اپنے بچوں کو دیکھے کہاں یہ اہتمام ہوگا؟ مگر آؤ لوگوں اب غسل کا وقت ہو گیا، سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے غسل کا۔ دنیا کی قریش کی عورتیں نہیں آئیں، اللہ کی جنت سے 10 حوریں اتری۔ اور ملا حسین کاشفی کہتے ہیں ہر حور کے ہاتھ میں ایک تشت تھا، سونے کا تشت، اور ایک وہ پانی کی مشکیزہ، پانی کی مشک چھاگل تھی، چمکتی ہوئی چھاگلیں لے کر، چمکتے ہوئے تشت لے کر 10 حوران بہشت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے آ بیٹھی، اور آپ کی گود میں، ام المومنین کی گود میں سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا بی بی پاک ہیں۔ وہ حوران بہشت جو بالکل سامنے بہشت کی حور بیٹھی تھی، انہوں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بچی کو لیا، بی بی کو لیا، اور لے کے اس جنت کے تشت میں بٹھایا، اور تشت میں بٹھا کر لوگوں وہ جو 9 دیگر حوریں تھیں وہ جنت کا حوض کوثر کا پانی انڈیل رہی تھی، حسین کی ماں غسل کر رہی تھی۔ جس بی بی کو لوگوں اللہ نے پہلے غسل کا انتظام یہ کیا کہ حوض کوثر کی 10 مشکیں میرے رب نے بھیجی ہوں، اس سیدہ بطول زہرا کی لوگوں طہارت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر وہ غسل دلا کر پھر سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی گود میں بچی کو ڈالتی ہیں، بی بی پاک کو، اور پھر وہ 10 حوریں
ام المومنین کو بارگاہ الہی سے آنے والی حوریں مبارکبادی پیش کرتی ہیں۔ ہمارے بچوں کی مبارکبادیاں محلوں سے آتی ہیں، حسنین کی ماں کی مبارکبادیاں جنت سے آتی ہیں۔ اور پھر لوگوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے شہزادی کا نام فاطمہ رکھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے فاطمہ نام اس لیے رکھا ہے کہ میری اس بیٹی فاطمہ کی نسل کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرما دیا ہے۔ فاطمہ فتم سے نکلا، اور فتم روکنے کو کہتے ہیں، تو بی بی کا نام فاطمہ اللہ کی بارگاہ سے اس لیے عطا ہوا کہ سیدہ اپنی آل کو معمولی نہ سمجھنا، اپنی آل کو اور پھر آل کے محبین کو جہنم سے روکنے والی بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ یہ مقام ہے سیدہ پاک کا۔ میرے دوستان محترم، ایک آپ کا لقب ہے زہرا پاک، سیدہ بطول زہرا کہتے ہیں۔ زہرا کا ظاہری معنی ہوتا ہے کلی، پھول کی کلی کو زہرا کہتے ہیں، مگر عربی اگر گرامر میں جائیں اور اس کی ڈیٹیل پڑھیں تو زہرا ہر پھول کی ہر کلی کو نہیں کہتے، ہر پھول کی ہر کلی کو نہیں کہتے، اس پھول کی صرف وہ کلی زہرا کہلائی جا سکتی ہے جس کلی پر کبھی کسی نجاست کے پڑنے کا کوئی خدشہ نہ ہو، جس کلی پر کوئی گندگی پڑ جائے، کوئی عیب پڑ جائے، کوئی نقص آ جائے، جو کلی مرجھا جائے، وہ زہرا نہیں کہلا سکتی۔ اور آپ لوگوں امام یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدہ بطول زہرا نقص سے اتنی پاک تھیں، کثافتوں سے اتنی مبرہ تھیں، اور طہارتوں کا اتنا نور اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ دونوں شہزادوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، ہر دو شہزادوں کی ولادت یا آپ کی دو صاحبزادیاں ان کی ولادت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جتنے بچے آپ کے تولد ہوئے، فرماتے ہیں اکثر کے جو ٹائمنگ تھی وہ یا ظہر کی نماز اور عصر کے درمیان یا عصر سے مغرب کے درمیان پیدا ہوئے، مگر فرماتے ہیں کہ بی بی نے ہر ولادت سے پہلے پچھلی نماز کے لیے جو وضو کیا تھا، اللہ نے بطول زہرا کے قریب حیض و نفاس کی ولادتوں کو بھی قریب نہیں آنے دیا کہ بی بی نے پچھلے وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھی، بچے کی ولادت ہوئی اسی وضو کے ساتھ اگلی نماز بھی ادا فرمائی۔ اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے آقا نے فرمایا میری فاطمہ حور ہے، جیسے جنت کی حوریں حیض و نفاس سے اللہ نے پاک رکھی ہیں، میری بطول زہرا کو بھی اللہ نے ایسے ہی پاک رکھا ہے۔ یہ امام نسائی کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اتنی پاکیزہ معطر شخصیت، اس کو زہرا کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ بی بی کا ایک اور لقب ہے بطول، بطول کہتے ہیں آپ، بطول یہ بطل سے بطلہ، اور قرآن مجید کی سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ کہ اللہ کا ذاکر جب ذکر کرتا ہے تو مقبول ذکر وہ ہوتا ہے جس میں ذاکر ذکر کرتے ہوئے مخلوق سے کٹ جاتا ہے، خالق سے جڑ جاتا ہے۔ تو تبتل اس کٹنے کو کہتے ہیں، اس جدا ہونے کو کہتے ہیں جس میں بندے کا تعلق مخلوق سے کٹ کے خالق سے جڑ جائے۔ آؤ لوگو میرے نبی کی شہزادی کو تو کہتے ہی بطول ہیں، کیوں نہ کہے کہ بطول اس شہزادی کائنات کو کہا جاتا ہے جو ہر لمحہ ہر لحظہ حضوری بارگاہ حق میں رہتی ہے۔ اتنی دنیا بھی جن کے قریب نہیں آئی کہ ایک لمحے کے لیے بھی جن کا تعلق اور جن کی حضوری بارگاہ حق میں حاضری ایک لمحے کے لیے بھی جس کو غفلت نہ ہو لوگوں، اس کو ہماری لغت میں بطول کہتے ہیں۔ تو فاطمہ نام، بطول اور زہرا آپ کی القابات۔ اور عزیزان محترم آخری بات جس پہ آج کی گفتگو روکوں گا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینے کے قریش کے قبیلے کی کچھ خواتین آ گئیں، انہوں نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے، ہماری بیٹی کی شادی ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ کی بیٹی ہماری بیٹی کی شادی میں بطور سہیلی شرکت کرے۔ اب سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ وہ ٹاٹ کا لباس پہننا، پیوند والے لباس، آج کی بیٹیاں آپ ان کو کسی کو پہنا کے دکھائیں نا،
وہ جو سیرت بطول زہرا پہ درس دینے والی بیویاں ٹی وی اسٹیشنوں پہ بیٹھ کے دیتی ہیں، انہیں کبھی کہہ دیں، کبھی ٹاٹ کا بوریا پہن کے دکھا دیں، کسی مجلس میں جا کے دکھا دے اس طرح۔ کہاں ہے وہ سیرت؟ لوگوں خوش نمائیاں رہ گئی ہیں، ذاتی پروموشن کے لیے بی بی کا نام استعمال کرنا رہ گیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس کو بی بی کے بطن مبارک کی ہوا بھی لگ جائے، ان کی سیرت کی ہوا بھی لگ جائے، ان کے کردار اللہ کی عزت کی قسم آج بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تو وہ خواتین آئی کیوں حضور کی بارگاہ میں؟ کیونکہ لوگوں اس شادی کی مجلس میں ابو جہل کے گھر کی خواتین نے ہونا تھا، مسز ابو جہل نے، عتبہ کی بیوی نے ہونا تھا، بہن نے ہونا تھا، شیبہ کی بیٹی نے ہونا تھا، کافروں کی بڑی بڑی جو خاندان کی رئیسوں کی بیٹیاں تھی، بہنیں تھیں، انہوں نے ہونا تھا۔ زرگ برگ قیمتی لباس انہوں نے پہننے تھے۔ آج اپنی شادیوں کا منظر بھی ذہن میں رکھنا بیٹیوں کی، اور اس شادی کا حوال بھی سنو۔ اور وہ پلاننگ یہ کر کے آئی تھی کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی شہزادی جو عوامی مجلسوں میں نہیں جایا کرتی تھی، پردے میں رہنے والی بیوی تھیں، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ گھر میں آ کر یہ تو پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، ان کے ہاتھوں پہ تو چھالے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہماری شادی میں آئیں گی، ان کے پاس تو اچھے کپڑے نہیں ہوں گے، اچھا جوتا نہیں ہوگا، ہاتھوں پہ چھالے ہوں گے، تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گی۔ یہ نبی کی دختر جی، نبی کی بیٹی، ذرا حال دیکھو جی۔ لوگوں وہ پورا پلان تیار کر کے آئیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی شہزادی کا تمسخر اڑائیں گے۔ دعوت دی، امام الانبیاء علیہ السلام نے دعوت قبول کر لی، میری بیٹی آئے گی۔ جب اپنی شہزادی کو بلا کے حضور علیہ السلام نے کہا آپ نے شادی میں جانا ہے، بطول زہرا رو پڑی، ابا وہ آئی اس نیت سے وہ تمسخر اڑائیں گی تو میں نہ جاؤں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ تمسخر میرا نہیں بابا آپ کا ہوگا۔ لوگوں عرش سے جبریل اتر آیا، کہا محبوب شہزادی کو بتا دے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ شہزادی اس شادی میں جائے۔ آؤ لوگوں، جو بارگاہ الہی کا ارادہ آ گیا، سنیے گا لوگوں، میرے محبوب نے کہا شہزادی فکر نہ کر، اب رب قدیر تیری پشت پہ کھڑا ہے، ادھر سے اعلان ہو گیا ہے، جا تو شادی میں چلی جا۔ لوگوں رات کے اندھیرے میں مغرب کے بعد شہزادی گھر سے نکلی، اور سادہ کپڑوں میں، وہی ٹاٹ والے کپڑے، وہی کپڑے جن پر لوگوں پیبند لگے ہوئے تھے، وہی جوتے جن پہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ شہزادی کونین لوگوں اہل محلہ کی شادی پہ پہنچی، عورتیں بڑی بن ٹھن کے تیار، مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کے لیے تیار کھڑی ہیں، مگر لوگوں میرے محبوب کی شہزادی نے جیسے ہی اس شادی میں قدم رکھا، اعلان ہوا فاطمہ بنت محمد آ گئی ہے۔ وہ خواتین اٹھی تمسخر کے لیے، اللہ نے اپنی جنت کا رخ حسین کی ماں کے جوڑے کی طرف پلٹا دیا، اللہ نے اپنی جنتوں کا رخ حسین کی ماں کی طرف کر دیا۔ شہزادی کا وہ پیمند والا جوڑا ایسے لوگوں چمک اٹھا، مدینے کی عورتوں کی آنکھیں چنیا گئیں۔ بی بی کا چہرہ کوئی بی بی نہ دیکھ پاتی تھی، بی بی کے کپڑوں کی چمک کوئی دیکھ نہ پاتی تھی۔ وہ بی بیاں جو تمسخر تھوڑی دیر پہلے اڑانے کے لیے پر تول رہی تھی، میرے کائنات کی شہزادی سیدہ کائنات شادی کی مجلس میں لوگوں تشریف فرما ہوئی، تمسخر اڑانا بھول گئے، زبان پہ جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ شادیاں بھول گئیں، کلمے پڑھنے شروع ہو گئی۔ یہ حسنین کی ماں کا اعجاز ہے لوگوں، جس کے کپڑوں پہ کوئی انگلی نہ اٹھے، کہ اس کلی کی طہارت کی طرف کوئی بیلی نظر نہ اٹھے، جن کے لیے نوری خلت کا اہتمام لوگوں رب خود کرے، اسے حسنین کی اماں کا ہاتھ کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ اب یہ وجہ تسمیہ ہے خاتون جنت کا، باقی بھی کائنات میں ساری خواتین وہ جنتی بنے گی۔ قیامت کے بعد حسین کی ماں کا پہلا انٹروڈکشن یہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ، ان کے لیے سارے اہتمام اس بارگاہ سے، بارگاہ حق سے اللہ جنتوں سے کرتا ہے۔ ہماری خواتین کے آج جو مفتیان اعظم، جو دین کے خطبہ، جن کی بیٹیاں بازاروں میں گھوم کے 50 دکانوں سے جوڑا خریدتی، وہ بی بی کے وجود اطہر پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ حسین کی ماں کی عزت و عظمت کے منافی باتیں کرتے ہیں۔ اپنی ماں، اپنی بیٹیوں اور بہنوں بیویوں کو سنبھالو، اپنے گھر پہ توجہ دو، میرے نبی کے گھر آنے کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی جسارت نہ کرنا۔ وہ دنیا میں ظالموں کب تک بچو گے؟ جنتی
عورتوں کی سردار محبوب کائنات کی شہزادی سیدہ کائنات ہے. تمہاری بیٹیاں جب جنت کے دروازے پر جائیں گی، تمہاری بہنیں بیویاں تمہاری مائیں جب جنت کے دروازے پر جائیں گی، اگر میرے نبی کی شہزادی نے کہہ دیا پلٹ جاؤ دوسری طرف، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہارا شوہر ہماری عزت اور ہماری عصمت میں انگلیاں اٹھاتا تھا، دفع ہو جاؤ جہنم کے گڑھے کی طرف، بولو کیا کرو گی اس وقت؟ اور پھر تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ مفتیان کرام جنت کے جوانوں کے سردار مولا حسن و حسین ہیں، وہ کہیں گے ہماری ماں پر انگلیاں اٹھاتا تھا، بدتمیز، بدبخت، جنت میں کیا لینے آیا ہے؟ جا، تیری ماں جس طرف چلی گئی ہے تو بھی ادھر ہی جا. تو آؤ اس بدبختی سے بچنے کے لیے آج دامن سید زہرا کی خیرات حاصل کر لو لوگ، اور ایسے لوگوں سے مکمل طور پہ کلیتاً قطع تعلقی کا اعلان کرو جن کی نجس انگلیاں سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت، عصمت اور طہارت کی طرف اٹھتی ہیں. اللہ کریم ہمیں ایسے فاسقوں سے ہمیشہ کے لیے پاک فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.